السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، علم نحو یعنی عربی زبان کے قواعد کی سیریز میں ایک بار پھر آپ سبھی حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اس سے پہلے درس میں ہم نے آپ کے سامنے اسم کی علامات بیان کی تھیں، جن کو دیکھ کر کے کوئی بھی پہچان سکتا ہے کہ یہ کلمہ اسم ہے یا اسم نہیں ہے۔ آج کے اس درس میں ہم آپ کے سامنے فعل کی علامات بیان کریں گے کہ وہ کون سی علامات اور پہچان ہے جس کے ذریعے سے ہم یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ کلمہ فعل ہے یا فعل نہیں ہے۔ فعل کی کل 3 علامات ہیں۔ فعل کی پہلی علامت ہے تائے تانیث ساکنہ، یعنی گولتا جو ساکن ہو، وہ تا جو فعل ماضی کے آخر میں لگتی ہے، تائے تانیث ساکنہ، یہ فعل کی علامت ہے۔ اور فعل میں سے بھی یہ فعل ماضی کی علامت ہے۔ اگر کوئی کلمہ ہے جس کے آخر میں تائے تانیث ساکنہ لگتی ہے تو دیکھ کر کے سمجھ جائیں کہ یہ کلمہ فعل ہے، اسم یا حرف نہیں ہو سکتا۔ مثلا قامہ، یہ فعل ماضی ہے کیونکہ قامہ کے ساتھ تائے تانیث ساکنہ لگتی ہے اور ہم کہتے ہیں قامت۔ اسی طرح سے ایک فعل ہے جلسہ، یہ بھی فعل ہے کیونکہ اس کے اندر تائے تانیث ساکنہ لگتی ہے اور ہم کہتے ہیں جلست۔ تائے تانیث ساکنہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمیں کسی مؤنث کے بارے میں بتانا ہے کہ اس نے ایسا کام کیا، وہ اس جگہ گیا، تو ایسے موقع سے ہم فعل کے آخر میں تا لگا دیتے ہیں جسے تائے تانیث ساکنہ کہا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی کلمہ تائے تانیث ساکنہ کو قبول کرتا ہے، اس میں تائے تانیث ساکنہ لگتی ہے، تو وہ فعل ہے، اور فعل میں سے بھی یہ فعل ماضی کی علامت ہے۔ اور اسی علامت سے پہچانا جاتا ہے کہ ایک کلمہ ہے لیسا، جس کے بارے میں لوگوں نے اختلاف کیا ہے کہ لیسا فعل ہے یا فعل نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا کہ لیسا حرف ہے، لیکن اسی علامت کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوا کہ لیسا حرف نہیں بلکہ لیسا یہ فعل ہے، کیونکہ اس سے تائے تانیث ساکنہ لگتی ہے اور ہم کہتے ہیں لیست۔ تو فعل کی پہلی علامت ہوئی کہ وہ تائے تانیث ساکنہ کو قبول کرتا ہو۔ فعل کی دوسری علامت ہے کہ وہ اس پر لم کا داخل کرنا صحیح اور درست ہو۔ لم ایک حرف ہے جو کبھی بھی حرف پر داخل نہیں ہو سکتا، جو کبھی بھی اسم پر داخل نہیں ہو سکتا۔ لم ہمیشہ فعل ہی پر داخل ہوتا ہے اور فعل میں سے بھی فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے۔ لہذا اگر کوئی کلمہ ایسا ہے کہ اس پر لم کا داخل کرنا صحیح ہو تو وہ پھر فعل مضارع ہے۔ مثالوں سے اس کو سمجھیں آپ، جیسے یفعلو، یہ فعل مضارع ہے۔ کیسے معلوم ہوا؟ کیونکہ اس کے اوپر ہم لم داخل کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں لم یفعل۔ لہذا جو بھی کلمہ لم کو قبول کرتا ہو وہ لازمی طور پر فعل مضارع ہوگا۔ اسی طرح سے ایک فعل ہے یذهب، یہ بھی فعل ہے اور فعل مضارع ہے۔ کیسے؟ اس لیے کہ یہ لم کو قبول کرتا ہے اور ہم کہتے ہیں لم یذهب۔ تو یہ فعل کی دوسری علامت اور دوسری پہچان ہوئی کہ اگر کوئی کلمہ لم کو قبول کرتا ہو اور اس پر لم کا داخل کرنا صحیح ہو تو سمجھ جائیں کہ یہ فعل ہے اور وہ فعل مضارع ہے۔ فعل کی تیسری علامت ہے کہ وہ یائے مخاطبہ کو قبول کرتا ہو۔ کوئی بھی کلمہ اگر یائے مخاطبہ کو قبول کرتا ہے تو سمجھ جائیں کہ وہ فعل ہے اور وہ فعل امر ہے۔ یائے مخاطبہ کا مطلب کہ جب آپ
مفرد مذکر کے لیے آپ کوئی کلمہ فعل امر استعمال کرتے ہیں تو اس میں یا نہیں لگتی ہے، لیکن اگر مفرد مؤنث کے لیے ہم وہی فعل استعمال کریں تو اس میں یا مخاطبہ لگ جاتی ہے۔ مثال سے اس کو سمجھیں ہم، جیسے افعل، یہ فعل ہے اور فعل امر ہے، اس کی شناخت اور پہچان کیا ہے؟ کیونکہ اس سے یا مخاطبہ لگا کر کے افعلی کہا جاتا ہے، لہذا افعال یہ فعل امر ہے کیونکہ یہ یا مخاطبہ کو قبول کرتا ہے۔ اسی طرح سے اذهب، یہ بھی فعل ہے اور فعل امر ہے کیونکہ اس سے واحد مؤنث حاضر کو جب خطاب کرنا ہو تو یا مخاطبہ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں اذهبی۔ اور اسی سے معلوم ہوا کہ یہ ایک کلمہ ہے جس کے بارے میں لوگوں نے اختلاف کیا ہے کہ آیا یہ فعل ہے یا اسم ہے، اور وہ کلمہ ہے تعال، جس کے معنی ہوتا آؤ۔ تعال کے معنی آؤ۔ اس کلمہ کے بارے میں کچھ لوگوں نے اختلاف کیا ہے، کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ فعل نہیں بلکہ اسم فعل ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ کلمہ فعل ہے اور فعل امر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یا مخاطبہ کو قبول کرتا ہے، اور ہم کہتے ہیں تعالی، تعالی۔ لہذا یہ فعل کی تین علامات ہوئیں، ایک تو تائے تانیث ساکنہ کو قبول کرنا، دوسرے لم کو قبول کرنا، اور تیسرے یا مخاطبہ کو قبول کرنا۔ تائے تانیث ساکنہ یہ فعل ماضی کی علامت ہے، لم یہ فعل مضارع کی علامت ہے، اور یا مخاطبہ کو قبول کرنا یہ فعل امر کی علامت ہے۔ تو اس سے میں معلوم ہوا کہ فعل کی علامات کیا ہیں۔ اب اس کے بعد آگے نمبر آتا ہے، وہ ہے کلمہ کی تیسری قسم، حرف کی علامات کیا ہیں۔ حرف کی علامات، لیکن مشکل یہ ہے کہ ہمارے سامنے حرف کی کوئی بھی علامت نہیں ہے۔ حرف کے اوپر کوئی ایسی علامت یا پہچان یا شناخت نہیں ہوتی ہے جس کو دیکھ کر کے ہم کہہ دیں کہ یہ حرف ہے، بلکہ حرف کی علامت اور پہچان یہ ہے کہ اس میں اسم کی علامات میں سے کوئی علامت نہ پائی جاتی ہو، فعل کی علامات میں سے کوئی علامت نہ پائی جاتی ہو۔ اگر کوئی کلمہ آپ کو ایسا نظر آئے جس میں نہ تو کوئی اسم کی علامت ہو نہ کوئی فعل کی علامت ہو تو سمجھ جائیں وہ حرف ہے۔ جیسے آپ کہیں من، الا، ثم، حل، مختلف کلمات ہیں سب۔ یہ سارے کلمات اس میں نہ تو کوئی اسم کی علامت پائی جا رہی ہے، نہ ان میں سے کسی پر ال داخل ہے، نہ ان میں سے کسی پر تنوین آخر میں آئی ہوئی ہے، نہ اس میں سے کوئی منادہ بن رہا ہے، نہ اس میں سے کسی کی طرف اسناد ہو سکتی ہے۔ لہذا اسم کی جو علامات ہوتی ہیں ان میں سے کوئی بھی علامت اس کے اوپر نہیں پائی جاتی ہے۔ جب فعل کی علامات ہم دیکھتے ہیں تو نہ تو اس میں سے کوئی بھی تائے تانیث ساکنہ کو قبول کرتا ہے، نہ ان میں سے کوئی لم کو قبول کرتا ہے، اور نہ ان میں سے کوئی یا مخاطبہ کو قبول کرتا ہے۔ تو چونکہ ان میں کوئی بھی علامت نہ تو اسم کی پائی جاتی ہے نہ تو فعل کی پائی جاتی ہے، لہذا یہ کلمات سب کے سب حرف ہیں۔ لہذا حرف کی علامت اور حرف کی پہچان یہ ہے کہ اس میں اسم اور فعل کی علامات میں سے کوئی بھی علامت نہ پائی جائے۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ کلمہ کی تین قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف، اور اس کے بعد ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ اسم، فعل اور حرف کہتے کسے ہیں اور ان میں سے ہر ایک کی پہچان اور شناخت علامت کیا ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ اسم کی کیا کیا قسمیں ہوتی ہیں، فعل کی کیا کیا قسمیں ہوتی ہیں، اور حرف کی کیا کیا قسمیں ہوتی ہیں۔ لیکن سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے اسم کی اقسام بیان کرتے ہیں کہ اسم کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں۔ تو اسم کی مختلف اعتبارات سے الگ الگ قسمیں ہوا کرتی ہیں۔ یوں کوئی آپ سے سوال کرے اسم کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں تو آپ نہیں کوئی جواب دے پائیں گے کہ اسم کی 2 قسمیں ہوتی ہیں یا اسم کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ آپ کو سوال کرنا ہوگا کس اعتبار سے آپ پوچھنا چاہتے ہیں۔
ورنہ کبھی اسم کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، کبھی اسم کی 3 قسمیں بھی ہوا کرتی ہیں۔ تو کس اعتبار سے آپ کا سوال ہے، اس اعتبار سے جواب دیا جائے گا کہ اسم کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے ہم لیتے ہیں تذکیر و تانیث کے اعتبار سے، جینڈر کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں۔ تو تذکیر و تانیث کے اعتبار سے، جینڈر کے اعتبار سے اسم کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہے مذکر اور دوسرے ہے مؤنث۔ اسم کی 2 قسمیں ہیں، ایک اسم مذکر ہوتا ہے اور ایک اسم مؤنث ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں دونوں کی تعریف کہ مذکر کسے کہتے ہیں اور مؤنث کسے کہتے ہیں۔ مذکر کہتے ہیں وہ اسم جو انسانوں اور جانوروں میں سے نر پر دلالت کرے، میل پر دلالت کرے، اسے مذکر کہا جاتا ہے۔ مثال جیسے رجل، اس کے معنی ہوتے ہیں آدمی، یہ مذکر ہے۔ اسی طرح سے ثور، بیل، یہ مذکر ہے۔ لہذا وہ اسم جو انسانوں اور جانوروں میں سے جو نر ہوتے ہیں، میل ہوتے ہیں، اس پر دلالت کرے، اس کا معنی دے، ایسے اسم کو اس میں مذکر کہا جاتا ہے۔ جیسے رجل جس کے معنی ہوتے آدمی اور ثور جس کے معنی ہوتے ہیں بیل۔ اس کے بعد وہ اسم جو انسانوں اور جانوروں میں سے مادہ پر دلالت کرے، یعنی فیمیل پر دلالت کرے، اسے مؤنث کہا جاتا ہے۔ جیسے رجل مذکر ہے لیکن امرأۃ جس کے معنی ہوتا عورت، یہ مؤنث ہے۔ ثور جس کے معنی ہوتا بیل، یہ مذکر، لیکن بقرۃ جس کے معنی ہوتا گائے، یہ مؤنث ہے۔ تو اسم کی اس طرح 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک اسم مذکر اور ایک اسم مؤنث، اور دونوں کی مثال آپ کے سامنے ہی آ گئی۔ اب یہ اسم کی 2 قسمیں جو کی جاتی ہیں، اس لیے کی جاتی ہیں کیونکہ دونوں کے استعمال میں فرق ہوتا ہے۔ جب آپ دونوں کا استعمال کریں گے تو دونوں کا استعمال الگ الگ طرح سے ہوگا، جسے میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں۔ مثلا آپ کو کہنا ہو، رجلن کا استعمال کرنا ہو، تو آپ کہیں گے ھذا رجل، اس کے معنی ہوتا ہے یہ آدمی ہے۔ لیکن اگر آپ کو یہی معنی بتانا امراتن کے ساتھ، تو ایسے موقع سے آپ کہیں گے ھذہ امرأۃ۔ اس کے لیے رجل کے لیے آپ نے ھذا کا استعمال کیا، لیکن جب امراتن کا لفظ آیا تو آپ نے اس کے ساتھ ھذہ کا استعمال کیا۔ اسی طرح سے آپ نے ایک کلمہ دیکھا ثور اور ایک کلمہ بقرہ، ان کا استعمال کرنا ہو، اگر آپ کو ثور کی صفت لانا ہے تو کچھ اور لائیں گے، اور اگر آپ کو بقرہ کی صفت لانا ہے تو کچھ اور لائیں گے۔ مثلا آپ کہنا ہوگا سفید بیل، تو آپ کہیں گے ثور ابیض۔ لیکن یہی اگر بقرہ کے لیے آپ کہیں تو آپ کہیں گے بقرۃ بیضاء۔ ثور ابیض کے معنی سفید بیل اور بقرۃ بیضاء کے معنی سفید گائے۔ اسی طرح سے آپ کہیں گے حفظ محمد درسہ، محمد نے اپنا سبق یاد کیا، تو اپنا سبق اس کے لیے درسہ استعمال کیا آپ نے۔ لیکن اگر آپ استعمال کریں
یہ مؤنث کے لیے کہیں گے حفظت فاطمۃ درسہا۔ جب یہ مؤنث ہے تو اس کی طرف ضمیر آپ نے مؤنث کی لوٹائی، اور جب یہ مذکر تھا تو اس کی ضمیر آپ نے مذکر کی لوٹائی۔ تو یہ فرق ہوتا ہے کہ مذکر اور مؤنث دونوں کے استعمال میں فرق ہوتا ہے، اور یہ استعمال میں فرق خود ہماری اردو زبان کے اندر بھی موجود ہے۔ لہذا مذکر کے لیے آپ کہتے ہیں وہ آیا، اور مؤنث کے لیے کہتے ہیں وہ آئی۔ تو اسی طرح استعمال میں فرق عربی زبان کے اندر بھی موجود ہے۔ ہم نے آپ کے سامنے جو مذکر اور مؤنث کی تعریف بیان کی، اس کی مثالیں دی۔ یہ تعریف مؤنث حقیقی کی ہے اور مذکر حقیقی کی ہے، جو حقیقت میں مذکر اور حقیقت میں مؤنث ہوتے ہیں۔ کچھ کلمات ایسے ہوتے ہیں جو حقیقت میں مذکر یا مؤنث نہیں ہوتے، وہ نر یا مادہ نہیں ہوتے ہیں، بلکہ وہ لفظی طور پر مذکر یا مؤنث ہوتے ہیں۔ ان کا لفظ مذکر ہوتا ہے یا ان کا لفظ مؤنث ہوتا ہے، حقیقت میں وہ مذکر یا مؤنث نہیں ہوا کرتے ہیں۔ تو لہذا یہ مذکر حقیقی اور مؤنث حقیقی کی تعریف ہوئی۔ اگر آپ دیکھیں گے کہ مذکر لفظی کون سا ہوتا ہے اور مذکر مؤنث لفظی کون سا ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے بھی مذکر اور مؤنث کی دو قسمیں ہیں، مذکر حقیقی اور مذکر لفظی، اور مؤنث حقیقی اور مؤنث لفظی۔ مؤنث لفظی کسے کہتے ہیں؟ وہ کلمہ جس کے اندر تانیث کی مؤنث کی علامت پائی جاتی ہو اسے مؤنث لفظی کہا جاتا ہے۔ جس میں مؤنث کی تانیث کی علامت پائی جاتی ہو، جس کلمے کے اندر، ایسے کلمے کو، ایسے اسم کو مؤنث لفظی کہا جاتا ہے۔ اب تانیث کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ تانیث کی 3 علامات ہوتی ہیں۔ ایک تو علامت ہے تائے تانیث، یعنی گولتا۔ کوئی بھی کلمہ اگر اس کے آخر میں تائے تانیث لگی ہوئی ہے تو وہ دیکھ کر کے اسے سمجھ جائیں یہ کلمہ مؤنث ہے۔ جیسے شجرتن کی معنی درخت، ظلمتن کی معنی تاریکی۔ اب ان دونوں کلمات کے آخر میں یہ تا لگی ہوئی ہے تانیث کی، شجرتن کے اندر بھی اور ظلمتن کے اندر بھی، لہذا شجرتن اور ظلمتن یہ دونوں مؤنث ہیں، لیکن یہ مؤنث حقیقی نہیں ہیں کہ یہ نر ہیں یا مادہ ہیں، بلکہ یہ لفظی طور پر مؤنث ہیں۔ ان کا لفظ مؤنث ہے، حقیقی طور پر مؤنث نہیں ہے۔ تو ایک تو علامت ہوئی تائے تانیث۔ اسی طرح سے مؤنث کی دوسری علامت ہوتی ہے الف تانیث۔ الف تانیث مقصورہ، وہ الف تانیث جو کھینچ کر کے نہیں پڑھی جاتی ہے۔ جیسے رضوہ، ایک پہاڑ کا نام ہے رضوہ، اس کے آخر میں دیکھیں گے آپ الف ہے، لیکن یہ الف ایسی جو کھینچ کر کے رضوہ او نہیں پڑھی جاتی ہے، بلکہ اسے قصر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، جسے رضوہ۔ اسی طرح سے کبرا، تو یہ دونوں کلمات بھی مؤنث ہیں کیونکہ ان کے آخر میں الف تانیث مقصورہ لگی ہوئی ہے۔ مؤنث کی تیسری علامت ہوتی ہے الف تانیث ممدودہ، وہ الف جو تانیث کے لیے مؤنث بنانے کے لیے آتی ہے یا مؤنث کی علامت ہوتی ہے اور اسے کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، جیسے بیضاء، یا اسی طرح سے صحراء۔ تو یہ 3 علامات ہیں جو 3 مؤنث کی علامات ہیں، تانیث کی علامات ہیں، جن کو دیکھ کر کے آپ پہچان سکتے ہیں کہ یہ کلمہ مؤنث ہے، اور وہ 3 علامات ہیں تائے تانیث، الف تانیث مقصورہ اور الف تانیث
ममदूदा। इसके बाद वो कलिमात जिसके अंदर इन 3 अलामात में से कोई भी अलामत ना पाई जाए, वो इस्म जिसके अंदर इन 3 अलामात में से कोई भी अलामत ना पाई जाए, वो कलिमा मुज़क्कर इस्तेमाल होता है, वो कलिमा मुज़क्कर इस्तेमाल होता है और लफ्जी तौर पर उसे मुज़क्कर कहा जाएगा। जैसे मिसाल से समझें इसे आप, मुज़क्कर लफ्जी जिसके अंदर तानीस की अलामत में से कोई भी अलामत न पाई जाए, जैसे किताबुन, कलमुन, ये मुज़क्कर है। क्यों? इसलिए कि इसके अंदर कोई भी तानीस की अलामत नहीं मौजूद है, ना तो ताए तानीस है आखिर में, ना अलिफ तानीस मकसूरा है, ना अलिफ तानीस ममदूदा है, कोई भी अलामत इसमें से नहीं है, लिहाजा इसे हम लफ्ज़ी मुज़क्कर कहेंगे। आप ये और बात है कि आपकी ज़बान में, उर्दू ज़बान में कौन सा कलिमा किताब को आप मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अरबी ज़बान के अंदर ये किताब मुअन्नस नहीं बल्कि मुज़क्कर है, क्योंकि तानीस की अलामत में से कोई भी अलामत इसके अंदर नहीं पाई जाती है। तो आपने इससे पहले समझा कि वो इस्म जो इंसानों और जानवरों में से नर पर दलालत करे उसे मुज़क्कर हकीकी, और वो इस्म जो इंसानों या जानवरों में से मादा पर दलालत करे उसे मुअन्नस हकीकी कहा जाता है। लेकिन इनके अलावा जो हकीकत में मुज़क्कर या मुअन्नस नहीं होते, ऐसे कलिमात में अगर किसी कलमे के अंदर तानीस की अलामत में से कोई अलामत मौजूद है तो उसे मुअन्नस लफ्ज़ी कहा जाता है, और अगर कोई भी अलामत मौजूद नहीं है तो उसे मुज़क्कर लफ्ज़ी कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर एक मसला और ज़रा सा समझने का है, और वो ये है कि बाज़ कलिमात ऐसे होते हैं कि जिनमें कोई भी तानीस की अलामत नहीं होती है, लेकिन उसके बावजूद भी अरबों ने उसे मुअन्नस इस्तेमाल किया है, जिसे मुअन्नस समाई कहा जाता है। मुअन्नस समाई जिसके अंदर कोई भी तानीस की अलामत नहीं है, लेकिन अरबों ने उसे मुअन्नस इस्तेमाल किया है। मसलन आइनुन, हरबुन, रीहुन, इन 3 कलिमात को आप देखेंगे तो इसमें कोई भी मुअन्नस की तानीस की अलामत मौजूद नहीं है। आइनुन के माने होते हैं आंख के, या आइनुन के माने जो चश्मा जमीन से जारी होता पानी का, उसे भी आइनुन कहा जाता है। और इसी तरह से हरबुन के माने होते हैं जंग, और रीहुन के माने आंधी। ये तीनों कलिमात या इनके अलावा और बहुत सारे कलिमात हैं जिनके अंदर कोई भी तानीस की अलामत नहीं होती, लेकिन अरबों ने उसे मुअन्नस इस्तेमाल किया है, लिहाजा ऐसे कलिमात को हम मुअन्नस समाई कहते हैं। यानी अरबों से इसी तरह से सुना गया है कि से उन लोगों ने मुअन्नस इस्तेमाल किया है। हरबुन कहेंगे तो हरबुन शदीदुन कहने के बजाय हरबुन शदीदतुन कहेंगे। या इसी तरह से सख्त आंधी आई तो इसी तरह से रीहुन शदीदतुन कहा जाएगा, शदीदुन नहीं कहा जाएगा। तो ये चंद बातें थी जो इस्म की 2 किस्मों के बारे में थी। जेंडर के एतबार से, जिन्स के एतबार से इस्म की 2 किस्में होती हैं, एक इसमें मुज़क्कर और इसमें मुअन्नस। आज का दर्स यहीं पर ख़त्म होता है। इंशाअल्लाह और दूसरे मसाइल नौ के ताल्लुक़ से, इस्म की किस्मों के ताल्लुक़ से आपके सामने बयान किए जाएंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन इकराम, हमारे इल्मी और अवामी दुरूस और सवाल जवाब की मजलिसों से आप खुद भी मुस्तफ़ीद हों और अपने दोस्तों अहबाब के साथ भी शेयर करें। ऐन मुमकिन है कि आपके शेयर से किसी की इस्लाह और आपके लिए सदक़े जारिया बन जाए। व्हाट्सएप पर इस्लामिक मैसेज हासिल करने के लिए नंबर नोट फरमाएँ: याकूब अजीज़ 009665089590707। व्हाट्सएप सवाल जवाब ग्रुप में ऐड होने के लिए नंबर नोट फरमाएँ: अब्दुलसलाम उमरी 0096650262762 नंबर भेजते हुए नाम और पता ज़रूर लिखें। इसी तरह हमारे YouTube चैनल इस्लामी दावा को ज़रूर सब्सक्राइब करें
تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔